بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بالسند المتصل منا إلى إمام المحدثين أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجوفي البخاري رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته، أنه قال: باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. عزیز بچوں، اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے۔ حدیث مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر استاذ نے اپنے طلباء کو علم حدیث پڑھانے سے پہلے اس حدیث شریف کو پڑھا، لیکن اس کا تسلسل بالعمل جو ہے وہ سفیان ابن عیینہ تک ہے۔ سفیان ابن عیینہ کے بعد تسلسل بالعمل نہیں۔ تسلسل بالعمل کا مطلب یہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ نے تو سب سے پہلے اپنے طلباء کے سامنے یہ حدیث شریف پڑھی، اور پھر اس کے بعد مسلسل یہ عمل چلا آیا۔ لیکن سفیان کے بعد چونکہ سفیان ابن عیینہ تبع تابعی ہے، ان سے پہلے جو تابعی ہے اور ان سے پہلے جو صحابی ہے اور ان سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہ سب سے پہلے یہ حدیث پڑھی ہو۔ اس لیے سندن تو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن عملاً سفیان ابن عیینہ تک ہے۔ میں اس حدیث شریف کو نقل کرتا ہوں حضرت الاستاذ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری قدس اللہ سرہ سے۔ وہ نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی سے۔ وہ نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب بذل المجہود سے۔ وہ نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب بدھانوی رحمت اللہ علیہ سے۔ وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلوی سے۔ وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی سے۔ وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے۔ ان تمام لوگوں نے اپنے طلباء کو علم حدیث پڑھانے سے پہلے اس حدیث شریف کو پڑھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند شاہ صاحب کی کتاب الفضل المبین بالاحادیث النبی الکریم، جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے، اس میں موجود ہے۔ میرا تو اس سال جی چاہتا تھا کہ میں یہاں جلدی آ کر تم دونوں مدرسے والوں کو مسلسلات بھی پڑھاؤں، اس لیے کہ مسلسلات کے لیے 4 گھنٹے چاہیے، بہت طویل، چونکہ اس میں درس ہوتا ہے۔ چونکہ متعدد مشائخ سے مسلسلات کی مجھ کو اجازت ہے، تو لیکن چونکہ بس وقت کی تنگ دامنی جس کا گلہ رہا، ورنہ جی چاہتا تھا کہ میں تم کو مسلسلات پڑھاؤں۔ میں نے حضرت مولانا حضرت شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ سے، جو میرے پیر و مرشد بھی ہے، میرے استاذ بھی ہے، میرے مربی بھی ہے، سب کچھ تھے، حضرت سے میں نے قریباً 22 مسلسلات میں شرکت کی۔
اور ہر سال میں حضرت کے پاس مسلسلات پڑھتا تھا۔ بہرحال میں نے آپ لوگوں کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے اس حدیث شریف کو بھی پڑھ دیا اور اس کی سند بھی بیان کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے پاس سند سے موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی عمل سند کے ساتھ ان کے ماننے والوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ کی بات پوچھ لیجئے، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس، جو یہود کہے جاتے ہیں، جو اصحاب تورات ہیں، ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات سند سے موجود نہیں ہے۔ ہاں جو کچھ بائبل میں، انجیل میں یا تورات میں باتیں آ چکی، لیکن وہ بھی محرف شدہ ہے، اس میں بھی بڑی تحریف ہے، اس کے مضامین کو بدل دیا گیا۔ آپ نے ابھی اس صفحے سے اگلے صفحے پر ایک بات پڑھی ہوگی، گزشتہ صفحے پر ایک باب گزرا ہے، باب قول اللہ تعالی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اس باب کی تحت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کتابوں میں جو تحریف ہوئی، ہیرا پھیری ہوئی، وہ معنوی تحریف ہوئی ہے، معنی کی ہیرا پھیری ہوئی ہے، الفاظ کی نہیں۔ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ الفاظ کی بھی ہیرا پھیری ہوئی ہے، اور تورات اور انجیل کے کئی آیات کو، کئی جو ہیں اس کے اندر کی باتوں کو اور اللہ کے کلام کو بالکل بدل دیا ہے۔ میں نے عربی کی انجیل دیکھی، عربی میں، چونکہ یہ مختلف زبانوں میں ہے، میں نے انجیل میں جو عربی ہے اس کو دیکھا ہے۔ اس میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، کہ لوط علیہ السلام نے ایک مرتبہ شراب پی اور شراب پی کر اپنی بیٹیوں سے زنا کیا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ یہ خود ان کی انجیل اور بائبل کے اندر موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف معنوی تحریف نہیں کی ہے بلکہ لفظی تحریف بھی کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہے، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، اور ہمیں ایمان بھی لانا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، لیکن ہم ایمان لائیں گے اس کتاب پر جو منزل من اللہ ہے، تحریف شدہ نہیں، جو منزل من اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سے اتری ہے، تورات، انجیل اور زبور۔ اسی لیے ساری دنیا ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کرے، ہماری قرآن کی توہین کریں، لیکن ہمیں ان کتابوں کی توہین کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ان میں سے کسی نبی کے توہین کی اجازت ہے، بلکہ اگر میں نے اور آپ نے ان انبیاء میں سے کسی نبی کی ذرا بھی توہین کی تو ہم خود ایمان سے نکل جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان رکھا جائے۔ تو تمام نبیوں پر جب ایمان رکھا جائے گا تو اس میں یہ سارے کے سارے انبیاء، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، ہمیں ان تمام کا اتباع کرنا ہے، یہ ہمارے انبیاء ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریعت من قبلنا کی، اگلی شریعت کی جتنی باتیں بیان فرمائی ہے اور اس کی تصدیق کی ہے، وہ 100% صحیح، اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، ہمارے نبی نے اس کی تصدیق کر دی۔ آپ نے جلد اول کے اندر، کتاب بدء الخلق کے اندر، جہاں مناقب انبیاء کو بیان کیا، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باب قائم فرمایا، باب واقعات بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے واقعات،
اور قریباً 3-4 صفحے تک امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسرائیل کے وہ واقعات بیان کر رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ واقعات 100% صحیح، اس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا، جس میں آپ نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نباش تھا، کفن چور تھا، اس نے اپنے موت سے پہلے وصیت کی، اور وصیت میں اپنی اولادوں کو یوں کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری کچھ راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور کچھ راکھ کو پانی میں بہا دینا۔ اولاد نے وصیت کے مطابق کام کیا۔ روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کو کھڑا کیا، اس لیے کہ ذات رب تبارک و تعالی جو ہیں وہ ساری چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، اس کو ساری چیزوں پر قدرت ہے۔ تو بہرحال حق تعالی نے کھڑا کیا اس کو، تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ اس نے کہا کہ تیرے خوف سے، یعنی مجھے تیرا ڈر لگا، اس لیے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ روایت میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے علمی اعتبار سے کہ اس نے جو وصیت کی وہ یہ بتا رہی ہے وصیت کہ وہ دوبارہ زندہ ہونے کا قائل نہیں تھا، تبھی تو اس نے یہ وصیت کی کہ مجھے جلا دینا اور راکھ کو پانی میں ہوا میں اڑا دینا، تو یہ قائل نہیں تھا باس بادل موت کا، دوبارہ زندہ ہونے کا۔ اور جو باس بادل موت کا منکر ہو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب مومن نہیں ہو سکتا ہے تو بخشش کیسے ہو گئی اس کی؟ یہ سوال ہوتا ہے اس حدیث شریف پر۔ اس کا جواب بہت سے دیے گئے ہیں، میں ایک جواب اس کا نقل کر دوں۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ اس پر جواب دیتے ہیں کہ وہ جاہل التقدیر تھا، جاہد التقدیر نہیں تھا، تقدیر کا منکر نہیں تھا، تقدیر سے ناواقف تھا۔ ناواقفی کے اوپر اللہ کی طرف سے معافی ہوا کرتی ہے، منکرین کے لیے معافی نہیں ہوا کرتی۔ وہ مسئلہ تقدیر کو نہیں جانتا تھا، اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اور جواب دیا ہے۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قائل تھا اس بات کا کہ دوبارہ اللہ زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھا کہ میں معمولی قسم کا انسان ہوں، کفن چور ہوں اور اس طرح کے گناہ میں ملوث ہوں، اور بہت معمولی درجے کا انسان، اتنا بڑا اللہ، اس کو کیا میری ضرورت پڑے گی کہ مجھے دوبارہ زندہ کرے؟ اس کا مطلب اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر کے اس نے یہ عمل کیا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی تقدیر کا اور دوبارہ زندہ ہونے کا منکر تھا۔ بہرحال اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات بیان فرمائے، اس میں ایک واقعہ آپ نے یہ بھی پڑھا، میں چونکہ ہمارے عوام الناس بھی ہے تو ان کی سمجھ کے لیے بھی کچھ باتیں، ورنہ آپ ہی سمجھتے رہو گے تو یہ بیچارے کہیں گے کہ ہمیں کیا ملا۔ اس میں آپ نے ایک واقعہ یہ بھی پڑھا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کی موت ہوئی، فرشتوں نے پوچھا کیا عمل لے کر آیا؟ اس نے کہا کہ میری دکان تھی، میں نے اپنے مینیجر سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی غریب آدمی خریدنے آئے اور یوں کہیں کہ پیسے نہیں ہیں، اس کو معاف کر دینا، اور کوئی مالدار خریدنے آئے اور یوں کہیں کہ اس وقت پیسے تو تھے پورے ہو گئے، اب ابھی مجھے کوئی یہاں دینے والا ہے نہیں، تو میں گھر سے یہ پیسے بھیج دوں گا، آپ مجھے 1 دن کی 2 دن کی مہلت دے دیجئے، تو اسے مہلت دے دینا، غریب کو معاف کر دینا اور مالدار کو مہلت دے دینا۔ فرشتوں نے کہا کہ تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ اسی میں تم نے ایک واقعہ یہ پڑھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے کھیت بیچا،
اب جس نے خریدا وہ ہل لے کر کے گیا اور ہل چلا رہا تھا اور کھرانگ کر کے آواز آئی زمین میں. اس نے وہاں کھودا تو وہاں ایک برتن نکل آیا جس برتن میں سونا تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, سند متصل سے یہ واقعہ ہے اور امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا. تو اندر سے سونا کا برتن نکل آیا. اب وہ زمین جس نے خریدی تھی وہ بیچنے والے کے پاس گیا اور جا کر کے اس کو یوں کہا کہ بھئی آپ کی زمین سے یہ سونا نکلا ہے, میں نے آپ سے زمین خریدی ہے, یہ سونا نہیں خریدا, میں آپ کا سونا واپس کرنے آیا ہوں. اللہ کرے کہ اب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں, ورنہ ہی خیالست و محالست و جنو اب تو, بلکہ اگر نکلے گا تو بھی چھپا دیں گے. اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم نے ایک واقعہ اپنا بیان کیا ہے اسی طرح کا. حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کسی سے مکان, اس وقت کا واقعہ ہے کہ کسی سے مکان خریدا تھا. اب وہ مکان پرانا تھا تو وہ صاحب بنانا چاہتے تھے جنہوں نے خریدا, تو اس کو توڑنے لگے. تو ہمارے وہاں پہلے دستور یہ تھا کہ لوگ دیواروں میں اور دیوار کے نیچے اور مختلف جگہوں پر چھپا دیتے تھے. تو جب وہ مکان توڑنے لگا تو دروازہ جو تھا نا چوکھٹ, اس کے اوپر سے کچھ چاندی کے سکے نکلے. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا, اس نے مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا کہ بھئی صاحب مکان سے مل لو اور صاحب مکان سے معاملہ کر لو. وہ صاحب مکان کے پاس گیا اور ان کا جو کچھ پھر معاملہ ہوا ہوگا, لیکن کم سے کم ایک تو اس زمانے میں ایسا نکلا کہ جو اس حدیث شریف کے اوپر اس طرح کا عمل کرنے والا ہوا. اللہ کرے کہ یہ دیانت, یہ امانت. جب بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ 3 آدمی جو جا رہے تھے اور شدید بارش شروع ہو گئی اور تینوں غار میں چلے گئے. اب جو غار میں گئے تھے بچنے کے لیے تو بہت بڑی چٹان آ گئی, دروازہ بند ہو گیا, نکلنا مشکل اور ہٹانا بھی مشکل. اتنی بڑی چٹان کہ ہٹانا مشکل. امام بخاری تو اس سے 10 مسائل مستنبط فرماتے ہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط کیا ہے کہ وسیلہ بالاعمال جائز ہے, اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے. اپنی زندگی کا جو نیک عمل تم نے کیا ہو, جو نیک عمل. ہمارے مولانا اقبال صاحب سلمہ چپکے چپکے اس مدرسے کا تعاون کرتے رہتے ہیں اور خوب مدد کرتے رہتے ہیں اور لے کر کے حضرت مفتی صاحب کو چلتے رہتے ہیں. ان کا جو بھی خفیہ عمل ہو, اس خفیہ عمل سے وہ اللہ سے دعا کریں, اللہ ان کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اپنی زندگی کا جو نیک عمل کیا ہو آپ نے اخلاص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اس عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرو, اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. اب وسیلے کا مسئلہ آیا تو وضاحت کر دوں. وسیلہ بالاعمال بالاتفاق جائز ہے. اپنی زندگی کا نیک عمل اس کو وسیلہ بناؤ کہ اللہ میں نے فلاں کام کیا تھا, یہ مصیبت مجھ پر آ گئی ہے, تو اس عمل کی برکت سے میری مصیبت حل کر دے. ابھی یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں وہ مسئلہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں غار میں گئے, چٹان آ گئی, ہٹانا مشکل. تو ان تینوں نے اپنی زندگی میں جو نیک عمل کیا تھا, ایک نے کہا کہ رب کریم میرے ماں باپ ضعیف تھے, کمزور تھے اور میں ان کی خدمت کرتا تھا. ایک رات بہت دیر سے آیا, دودھ پلانا تھا, ماں باپ انتظار کر کے سو گئے. میں دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے سر پر کھڑا رہا رات بھر, اور صبح جب ماں باپ اٹھے میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا. اللہ میرا عمل اگر تجھے محبوب ہے, مقبول ہے, تو اس چٹان کو ہٹا دے. یہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی, یہ دلیل تھی کہ اس کا عمل مقبول تھا, اللہ کو محبوب تھا اور یہ وسیلہ بالعمل ہوا. دوسرے نے کہا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی, غریب تھی, مجھ سے قرض مانگتی تھی اور میں ہمیشہ شرط رکھتا تھا مجھے خواہش پوری کرنے دے. وہ منع کرتی تھی, باعزت تھی, شریف تھی. ایک مرتبہ وہ بہت مجبور ہو گئی,
اور مجھ سے اس نے قرض مانگا، میں نے وہی شرط رکھی. اس نے کہا، میں نے کہا کہ وہ شرط وہ مجبوراً اس نے قبول کر لی. کہا میں جب اس کے قریب گیا، قریب کیا گیا، کپڑے اتار دیے، اور جب اس کے قریب پہنچا اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور اس خاتم کو، اس انگوٹھی کو ناجائز طریق پر نہ کھول. اب بتائیں، اب جوان ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی اس مقام پر پہنچ چکا ہو اور وہاں سے واپس لوٹ آئے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے در کی. بس اللہ تیرا در آیا، میں ہٹ گیا وہاں سے. میرا عمل اگر تجھے محبوب و مقبول ہے، چٹان کو ہٹا دے، ہٹا دی. تیسرے نے کہا کہ اللہ، میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر لیا تھا، شام ہوئی وہ مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا. بہت دن ہو گئے، انتظار کیا، وہ نہیں آیا، تو میں نے اس مزدور کی مزدوری کو میرے کاروبار میں لگا لیا، یعنی اس کو پارٹنر بنا لیا. تو میں اس جملے پر یوں کہتا ہوں، جب یہ حدیث آتی ہے کہ وہ زمانہ کیسا تھا کہ مزدور کو پارٹنر بناتے تھے، آج تو لوگ پارٹنر کے پیسے نہیں دیتے، ہے نا مولانا؟ آج تو لوگ پارٹنر کے پیسے نہیں دیتے. تو کہا کہ یہ مزدور کی مزدوری بہت معمولی تھی، میں نے اس کو پارٹنر بنا لیا. کچھ وقت کے بعد وہ آیا کہ میری مزدوری لا. تو میں نے کہا کہ یہ سارا مال تیرا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، تھوڑا سا تھا. کہا تیرے مال کو میں نے پارٹنری میں لگایا میرے ساتھ، اور یہ سب نفع ہوا ہے. فرمایا اللہ، یہ عمل یوسف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. اب جب یہ حدیث آئی گئی، میں اس پر ایک دو بات بتا. ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف پر لوگ حضرت جی کو یہ سمجھتے ہیں بس دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. نہیں، وہ بہت بڑے محدث تھے. حضرت بہت بڑے خوابوں کی تعبیر کے معبر تھے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ جو ہیں بہت بڑے معبر تھے اور بہت بڑے محدث تھے. آپ طحاوی شریف کے اوپر جو حضرت نے کتاب لکھی ہے امانی الاحبار، اگر آپ اس کو دیکھیں، زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ کتاب مکمل نہ ہو سکی. اللہ کرے کہ تم میں سے کوئی پیدا ہو جائیں، محنت کریں اور اس کتاب کو پوری کر لیں. واقعتاً وہ کتاب ناقص رہ گئی، اس پر محنت کر کے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف پر یوں فرماتے تھے کہ اس روایت پر غور کرو، ان تینوں نے اپنے مصیبت میں اپنی عبادت کو پیش نہیں کیا ہے. یہ نہیں کہا اللہ میں بہت نمازی ہوں پتھر ہٹا دے، بہت روزے رکھتا ہوں، بہت زکوٰۃ دیتا ہوں، بہت طواف عمرے کرتا ہوں، بہت حج کرتا ہوں. ایک بات اس میں سے نہیں کہی. ان تینوں نے اپنے معاملات پیش کیے. بہت غور فرمائیں، ان تینوں نے معاملات پیش کیے. ایک نے کہا اے اللہ میرا معاملہ میرے ماں باپ سے صحیح تھا. دوسرے نے کہا میرا معاملہ میری چچازاد بہن سے صحیح کر لیا. اور تیسرے نے کہا میرا معاملہ میرے مزدور کے ساتھ صحیح کر لیا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت جوش میں فرمایا ہے، حضرت نے فرمایا ان تینوں نے اپنے معاملات کو درست کیا تھا، اللہ نے دنیا کی چٹان کو ہٹایا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اگر تم اپنے معاملات صحیح کرو گے اللہ جہنم کی چٹان کو ہٹا دے گا. سب سے بڑی چیز معاملات ہے. عبادات میں اللہ کی طرف سے بان چھوڑ ہے. حضرت مفتی صاحب سے آپ پڑھتے ہیں، عبادات میں رب کریم بہت بڑا ہے، وسیع رحمت والا ہے، اس کی رحمت کی انتہا نہیں. وسعت رحمتی کل شے. وہ عبادات میں اپنے بندوں کو کچھ نہ کچھ کمیوں پر معاف کر دے گا. اور روایتیں بھری پڑی ہے اس. کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ کہے گا تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. کسی کو کہے گا کہ جا میں نے تیری
ان گناہوں کے بدلے میں تجھے ثواب دے دیا، تجھے نیکیاں دے دیا۔ تو عبادات کے معاملے میں حق تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس لیے کہ وہ رب کریم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عبادات چھوڑ دو، فرض ہے، ضروری ہے، لیکن اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اللہ اپنی وسعت رحمت سے اس کو معاف کرے گا۔ آپ نے ایک حدیث قدسی پڑھی، بات سے بات ذہن میں آتی جا رہی ہے، آپ نے بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان العبد یتقرب الی، بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے بالفرائض، فرضوں کو ادا کر کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان فرائض کو جب ادا کرتے ہیں اللہ کہتا ہے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر نوافل کے پڑھنے سے اس تقرب میں اور زیادتی ہوتی ہے۔ نوافل جیسے بہت ساری عبادات نفل ہے، قربت اور نزدیکی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں کام کرتے ہو، چلو مان لو آپ ہی کی مثال دے دوں، آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مدرسے کے وقت میں پوری دیانتداری سے پڑھایا، بہت عجیب بات ہے، مفتی صاحب اور محتمیم صاحب کی نظر میں آپ اچھے ہیں، بہت اچھے، بہت اچھے، آپ نے فرض کو ادا کیا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ خارج وقت میں بھی محنت کر رہے ہیں، طلباء کو بنا رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، تو یہ نوافل ہے۔ اس نوافل کے ذریعے سے محتمیم صاحب کے دل میں اور آپ کی عظمت و مقام پیدا ہو جائے گا۔ بس ٹھیک یہ مثال سمجھ لو، فرائض کے ادا کرنے سے اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے، لیکن اس تقرب اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے نوافل سے۔ اب جب ہماری کثرت نوافل ہے تو پھر کتنے قریب اللہ سے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تم ایک شبر آؤ گے میں ایک ہاتھ آ جاؤں گا، حدیث ہے بخاری، وہی اسی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ تم ایک ہاتھ آؤ گے میں 2 ہاتھ آ جاؤں گا، تم چلتے ہوئے آؤ گے میں دوڑتا ہوا آ جاؤں گا۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ اس حدیث شریف پر بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے بندے تو میری عبادت کے لیے کھڑا تو ہو جا، تو کھڑا تو ہو پہلے، اب تیری عبادتوں میں کوتاہیاں ہوگی میں اپنی رحمت سے تجھے معاف کر دوں گا۔ حضرت اس کی مثال دیتے ہیں، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہو، وہ بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہے، ابا کہتے ہیں بیٹے کھڑا ہو جا، بیٹے کھڑا ہو جا، وہ بڑی مشکل سے کھڑا ہو رہا ہے، لیکن آپ کی محبت میں وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہونے لگا، تو آپ ایک دم سے آگے بڑھ کر اپنی گود میں لے لیتے ہیں، بیٹا گر جائے گا، چوٹ آ جائے گی۔ حضرت شیخ اس مثال کو دے کر فرماتے ہیں کہ اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے تم کھڑے تو ہو جاؤ، پھر میں اپنی رحمت کی چادر لے کر تمہیں ڈھانپ لوں گا، تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا، تم ایک مرتبہ کھڑے تو ہو جاؤ۔ پھر اسی روایت میں آگے فرمایا ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المؤمن، مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا ہے، لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے۔ یہاں اشکال ہوتا ہے، تردد اس کو ہوتا ہے، شک اس کو ہوتا ہے جس کے پاس آئندہ کل کا علم نہیں۔ میرے اور آپ کے پاس کل کا علم نہیں ہے تو مجھے شک ہے میں کروں یا نہ کروں، نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مجھے نہیں پتا۔ اللہ کے پاس تو ماضی اور مستقبل کا سارا علم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، پھر وہ لفظ تردد کیوں استعمال کیا اس نے؟ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تردد بمانا وہ تردد نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں تردد بمانا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ دنیا میں رہ کر کچھ محبت اس سے ہو گئی، دنیا سے، ہر بندے کو ہوتا ہے، کوئی نانی کہہ سکتا ہے، اولیاء کرام کو بھی ہوتا ہے،
ہمارے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے باب میں اتنا بڑا ولی کامل قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا پیر و مرشد قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفصیل لکھی تو اپنے شیخ کی طرف منسوب کی مظہری، یہ مظہری مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے. اتنا بڑا بزرگ ولی کامل. جب کوئی کہتا تھا حضرت فلاں کا انتقال ہوا، فرمایا موت کی باتیں نہ کرو، ڈر لگتا ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑی بہت محبت تو دنیا سے ہو جاتی ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تھوڑی محبت ہوتی ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑی سی محبت اس دنیا سے ہو گئی، اور میں تجھے اپنی طرف لا کر آخرت کی طرف لا کر دائمی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہوں. دائمی نعمتوں سے. میں نے کل ہی جمعہ میں ایک بات کہی کہ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجل تلامذہ میں سے، جب حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کچھ اختلاف ہو گیا حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ محتبی میں دارالعلوم دیوبند سے، تو حضرت شاہ صاحب نے چھوڑ دیا. اس موقع پر دابھیل تشریف لے آئے تو حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا میں بھی ساتھ چلتا ہوں. حضرت فرمایا تمہارا دورے کا سال ہے، تمہارا تو دورے کا سال ہے، پلو یہاں دیوبند. تو حضرت بنوری کا عشق استاذ، عشق شیخ کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا، بنوری نے فرمایا دورہ تو بعد میں بھی پل لوں گا، انور شاہ مجھے کہاں ملے گا. یہ ہے شیخ کی محبت، یہ ہے استاذ کی محبت. رسمی طور پر جوتی سیدھی کر لینے سے محبت نہیں ہوتی ہے، اپنے دلوں میں عظمت بٹھانی پڑتی ہے. مجھے کسی نے کہا کہ یہ علم تجھے کیسے؟ میں نے کہا میں آج بھی طالب علم ہوں، جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. میں صحیح کہتا ہوں. لیکن یہ جو دو لفظ آتے ہیں یہ میرے مشائخ کی دعائیں ہیں، میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں. اور بحمد اللہ میں نے میری زندگی میں میرے کسی استاذ کی غائبانہ نہ پہلے نہ آج، اتنی عمر ہو گئی میں نے غیبت نہیں کی میرے کسی استاذ کی. اور جب تک ان کے پاس پڑھتا رہا ہر ایک کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، جس کی جو خدمت ہو سکتی تھی میں کرتا تھا. اپنے اساتذہ کی دعائیں اور اپنے والدین کی دعائیں یہ آپ کو بہت کچھ دلا دے گی. تو حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کا جملہ کل ہی میں نے نقل کیا کہ مومن صالح کی جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے جو اس کے پاس آتے ہیں، روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام کو یہ کہا تھا، اسرائیل میری امت کے مومنوں کی روحوں کو آسانی سے لینا. حضرت یہ کہہ کر گئے ہیں اپنی امت کے لیے کہ میری امت کے مومنوں کی روحوں کو آسانی سے لینا. اس لیے روایت میں ہے کہ خوشبو لے کر آتے ہیں، بہترین ریشم لے کر آتے ہیں اس کی روح کو لینے کے لیے، اور اس کو شوق دلاتے ہیں، اور یہ فوراً اپنی روح کو چھوڑ دیتا ہے، حوالے کر دیتا ہے. حضرت بنوری اس کی جو تعبیر کرتے ہیں نا وہ مجھے بہت پیاری لگی. حضرت نے فرمایا جب یہ اپنی روح حوالے کرتا ہے فرشتوں کو تو وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی ہزاروں عید سے زیادہ اس مرنے والے کے لیے افضل ہوا کرتا ہے. وہ خوشی کا دن ہے اس کے لیے کہ آج میں ایمان کامل کے ساتھ جا رہا ہوں اور میری روح کو میں ان فرشتوں کے حوالے کر رہا ہوں. دنیا کی عیدوں میں اس کو خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ اپنی روح کو حوالے کرنے میں خوشی ہوتی. اور وہ جب روح کو حوالے کرتا ہے تو حضرت بنوری کی دوسری تعبیر حضرت نے فرمایا یہ فرشتوں سے ایسے ملتا ہے اور فرشتے اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے برسوں کا بچھڑا ہوا دوست مل گیا. کتنی پیاری تعبیر ہے، برسوں کا بچھڑا ہوا دوست مل گیا کہ برسوں سے ہم، یعنی میرا دوست ہے، خیر خواہ ہے، برسوں سے ہم جدا ہوئے تھے. تو برسوں سے دوست جدا ہوا ہو وہ کیسے زوروں سے معانقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دباتے ہیں. فرمایا ٹھیک اسی طرح
یہ فرشتے مومن سے ملتے ہیں اور مومن فرشتوں سے ملتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے، اور رب تعالی ایسی مبارک موت نصیب فرمائے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ یہ دنیا تو آنی جانی ہے، یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی کہ ہماری ہوگی۔ اس نے کسی سے وفاداری نہیں کی ہے، اس نے بڑے بڑے مالداروں کو بھی زمین میں دفن کیا، اور بڑے بڑے عزت والوں کو بھی زمین میں ڈال دیا، اور بڑے بڑے علم والوں کو بھی زمین میں ڈال دیا، اور بڑے بڑے شہرت یافتہ کو بھی زمین میں ڈال دیا۔ البتہ بہترین موت اس کی ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہا، اور زندہ وہ رہا جو دنیا میں اللہ کے حقوق بھی پورا کر کے گیا اور اللہ کے مخلوق کے حقوق بھی پورا کر کے گیا۔ اپنے بخاری شریف میں ایک کتاب الجنائز میں روایت پڑھی ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا سے جب جاتا ہے تو لوگ کہتے اچھا ہوا گیا، تو لوگوں کی زبان سے لعنت کے کلمات نکلتے، بد دعا کے کلمات نکلتے، اچھا ہوا زمین پاک ہو گئی اس سے۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد دنیا والے روتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، ان کا نام مرنے کے بعد بھی اللہ زندہ رکھتا ہے۔ تو ہم جو ہیں ایسے مرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں زندہ رکھے۔ خیر میں بہت دور نکل گیا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بنی اسرائیل جو بیان فرمائے وہ 100% صحیح، اور حضرت نے وہ واقعات بیان فرمائے کر کے منع کر دیا کہ یہ غلط ہے، وہ سب غلط ہے۔ اور بعض واقعات وہ ہیں جس کے باب میں نبی علیہ السلام نے نہ ہاں نہ اس بات نہ نفی، اس کے باب میں امت کا مسئلہ یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، ہم تصدیق بھی نہیں کریں گے، تکذیب بھی نہیں کریں گے۔ بہرحال تورات میں بھی مضامین بدلے ہیں، انجیل میں بھی مضامین بدلے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، مضامین کیوں بدل گئے جب اللہ کی کتاب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے بما استحفظوا من کتاب اللہ، اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی تھی، اور علماء نے رشوتیں لے کر، پیسے لے کر شریعت کو بدل دیا، قرآن کی آیات کو بدل دیا، ان کے مضامین کو بدل دیا۔ اسی لیے چونکہ یہ آخری کتاب ہے قرآن کریم، اور اس کو قیامت تک زندہ رہنا تھا، اور جب قیامت تک زندہ رہنا تھا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج 1445 سال ہو گئے، قرآن اسی طرح تابندہ و پائندہ ہے، اس کا ایک زیر کا زبر کوئی نہیں کر سکا، اور قیامت تک انشاءاللہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے ایک لفظ کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک یہودی ہارون رشید کے مجمع میں بڑا ذہین، بڑا فتین، بڑا عقلمند، بڑا علم والا، وہ ایک علماء کی مجلس تھی، اس میں وہ بھی آیا، اس کو دعوت دی گئی ایمان قبول کر لے، اس نے کہا نہیں۔ اس کے 1 سال کے بعد پھر علماء کی مجلس ہوئی، اس میں وہ آیا اور مسلمان ہو کر آیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ ہم نے گزشتہ سال خود کہا تھا تو ایمان نہیں لایا، اس سال تو ایمان لے آیا۔ اس نے کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں نے تورات کو بہترین کاغذوں میں اور بہترین پتھروں کے درمیان خوبصورت لکھ کر کے، وہ بڑا کاتب تھا، بہترین لکھتا تھا، میں نے اس میں کافی ہیرا پھیری کر دی، بدل دیا، اور یہود کے سامنے پیش کر دیا۔ سارے یہودیوں نے، حتیٰ کہ ان کے علماء نے بھی قبول کر لیا، کسی نے اشکال نہیں کیا، حالانکہ میں نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ پھر میں نے انجیل کو بھی اسی طرح کیا، سارے لوگوں نے قبول کر لیا، کسی نے اشکال نہیں کیا۔ پھر میں نے قرآن کریم کو لکھا اور اس میں تحریف کی، میں نے
کوئی آیت نکال دی، کوئی لفظ ہٹا دیا. اور میں ایک جگہ گیا، ایک 11 سال کے بچے نے اس قرآن کو لیا اور اس کو 2-4 جگہوں سے پڑھا، اور اپنے استاد، وہ خود واقعہ نقل کر رہا ہے کہ اپنے استاد سے اس نے بتایا کہ اس میں تو بہت غلطیاں ہیں اور فلاں فلاں آیت نہیں ہے اور یہ سب تحریف ہے. اعلان ہو گیا کہ اس طرح کے قرآن کو کوئی قبول نہ کرے. مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن کریم سچی کتاب ہے جو قیامت تک رہنے والی ہے، اس لیے میں ایمان لے آیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اچھا، جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو اس کے ضمن میں احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آ گئی، اس لیے کہ حدیث شرح ہے قرآن کی، اور جب متن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے تو شرح کی حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے. اب کیسے حفاظت کی؟ متن کی حفاظت تو ان 14 حفاظ سے کی جو ابھی حافظ ہوئے، سینوں میں اتار دیا ان کے قرآن، اور ایسا اتارا کہ جرمنی ہو یا جاپان ہو یا سوازی لینڈ یا کسی جگہ کا ہو، وہ پتھوں کے قرآن کو جلا سکتا ہے، سینوں کے قرآن کو نہیں جلا سکتا. یہ قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کر دیا. یہ متن کی حفاظت، یہ الفاظ کی حفاظت. ابھی میں 2 دن پہلے بمبئی جا کر آیا ایک جلسے میں. آپ تعجب کرو گے میرے بچوں، 32 دن میں ایک لڑکی حافظہ بن گئی. 32 دن. ابھی 2 دن پہلے میں وہاں تھا، بدھ کے دن وہاں جلسہ تھا. 32 دن میں وہ حافظہ بنی، اور وہ بھی لڑکی ہے، 11-12 سال کی عمر ہے. اور ایک طرف اسکول میں 9 یا 10 میں بہترین ٹاپ لیول پر پڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف حافظہ بھی بن گئی، اور نام ہے اس کا منیبہ. میں نے کہا خود ہی رجوع کرنے والی تھی تو اللہ سے رجوع کیا تو اللہ نے عطا بھی کر دیا. اللہ طلب پر فیصلے فرماتا ہے، ہماری طلب جیسی ہوگی اسی کے مطابق اللہ عطا کرتا ہے. تو اللہ سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کر کے متن کی حفاظت ہوئی، اور حدیث کی حفاظت اللہ نے وہ علماء، وہ محدثین پیدا کر دی جنہوں نے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ، صحیح حدیث اور غلط حدیثوں کو علیحدہ کر کے صاف طور پر لا یخافون لومۃ لائم. کلام کرنے کا وقت آیا تو کسی پر کلام کرنے سے نہیں ڈرے، اور صاف طور پر کلام کر دیا. وہ اپنے زمانے کے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ حدیث کا آدمی نہیں ہے تو ان پر کلام کرو، تاکہ اس لیے کہ ان کی نظروں میں حدیث اصل. میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں. علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت تمہارے والد بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں، محدث ہیں، ہم ان سے حدیثیں لیں؟ کس سے متعلق سوال ہے؟ والد صاحب سے. تم اپنے ابا سے متعلق کچھ بولو گے؟ بتائیے، اپنے باپ سے متعلق کوئی کچھ بولے گا؟ ہرگز نہیں. علی ابن مدینی کو جب پوچھا گیا، امام بخاری کے استاد ہے علی ابن مدینی، اور وہ استاد ہے مائے ناز کہ امام بخاری کو انتہا محبت تھی علی ابن مدینی سے. فن رجال کا امام ہے علی ابن مدینی. علی ابن مدینی سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے ابا سے ہم حدیثیں لیں، علی ابن مدینی نے فرمایا سل عن غیری، کسی اور سے پوچھو، میرے باپ کا مسئلہ ہے، میں کیا کہوں اس پر. کہا نہیں، ہم آپ ہی سے پوچھیں گے. حضرت نے فرمایا میرے باپ سے روایت نہ لو، فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ، اس لیے کہ وہ حدیث میں ضعیف ہے. اپنے باپ پر کلام کیا. امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کے بیٹے کے سلسلے میں پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے سے ہم حدیث لیں؟ امام ابو داؤد نے برسر عام اعلان کیا میرے بیٹے سے حدیث نہ لینا، وہ حدیث کا آدمی نہیں ہے. آج کوئی ہے جو اپنے بیٹے پر کلام کرے؟ ارے ایسی مثالیں تو شاید آج نہ ملے، کہیں ڈھونڈتے بھی نہ ملے.
آپ نے مسلم کے مقدمے میں پڑھا، زید بن ابی انیسہ رحمت اللہ علیہ سے مقدمہ مسلم میں، ان سے بھائی کے سلسلے میں سوال ہوا کہ آپ کے بھائی سے روایت لیں؟ فرمایا میرے بھائی سے روایت نہ لینا، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ آپ انداز لگائیں، اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا، اپنے باپ کو معاف نہیں کیا، اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نظر میں کلام رسول اصل تھا، اس کے سامنے دنیا کی رشتہ داریاں کوئی چیز نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام مبارک یہ اصل تھا۔ یہ ہیں رجال۔ ہندوستان میں ایک آدمی پیدا ہوا، پنجاب کے علاقے میں پیدا ہوا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے، نام میرے ذہن میں اس وقت، وہ جس نے کہا تھا کہ میں حضور کے زمانے میں تھا، بابا رتن، بابا رتن، یہ پنجاب میں پیدا ہوا۔ 400 سال کے بعد 5ویں صدی میں وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور میں نبی کے زمانے میں تھا اور نبی پر ایمان لایا، یعنی اپنی صحابیت کا دعویٰ۔ امام ذہبی رحمت اللہ، حالانکہ یہ پیدا ہوا ادھر پنجاب میں، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف کتاب لکھی، کسر الوسن علی رد بابا رتن، اور اس کتاب میں جو اس پر الفاظ کہے، دجال من الدجاجلہ وکذاب من الکذاب، فرمایا نبی اعلان کر کے گیا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز کے بعد اعلان کیا تھا سن ہجری 10 کے اندر، جو تم نے کتاب العلم بخاری میں روایت پڑھی، کہ اس وقت اس زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں وہ 100 سال پر ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے آخری صحابی حضرت ابو الطفیل عامر ابن واصلہ دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا انتقال 110 میں ہوا، یہ آخری صحابی ہے۔ تو 400 سال کے بعد یہ 5ویں صدی میں کہاں سے آ گیا کہ جو صحابیت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ ایک نہیں ہے، اس کے علاوہ متعدد لوگ ہیں جو عرب میں اور عجم میں پیدا ہوئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نبی کے زمانے میں موجود تھے اور ہم ایمان لائے۔ علامہ ذہبی نے ان سب کے اوپر سخت کلام کیا۔ بہرحال یہ اکابر کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا تاکہ شرح قرآن کی حفاظت کرے، احادیث مبارکہ کی حفاظت کرے۔ تو متن کی حفاظت سینوں سے ہوئی، اور یہ احادیث کی حفاظت کچھ رجال سے ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے محدثین یا اسماء رجال کی شکل میں دنیا میں پیدا کیا۔ اور اس کے ساتھ میں ایک مثال اور دے دوں، جب قرآن کی حفاظت اللہ نے ذمہ داری لی اور حدیث کی حفاظت بھی اللہ ہی نے لے لی اس کے ضمن میں، تو مدرسوں کی حفاظت بھی اللہ ہی نے ذمہ داری لے لی۔ کیسے لی ہے؟ ایک پیالہ ہے، اس پیالے میں دودھ ہے، جب دودھ کی آپ حفاظت کرو گے تو پیالے کی بھی کرو گے یا نہیں؟ پیالے کی بھی حفاظت کرو گے یا نہیں؟ تو قرآن اور حدیث یہ دودھ ہے اور یہ مدارس پیالے ہیں۔ جب اللہ ان دونوں کی حفاظت کر رہا ہے تو مدارس کی حفاظت بھی وہی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ مدارس تابندہ و پائندہ رہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اوپر نیچے ہوتا رہے، کچھ حالات آتے رہے، یہ ہو سکتا ہے، باقی بالکلیہ قرآن اور حدیث کے برتن کو مٹا دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے اس متن کی حفاظت بھی لی، اس کے ضمن میں احادیث کی حفاظت بھی آ گئی، اس کے ضمن میں مدارس کی حفاظت بھی آ گئی۔ میں نے ایک مسئلہ چھیڑ دیا تھا وسیلے کا، وسیلہ بالاعمال بالکل جائز ہے، متفق علیہ ہے۔ نمبر 2،
وسیلہ بالاحیاء بالکل جائز ہے بلا اختلاف. بالاحیاء کا مطلب جو شیخ ہو، جو بزرگ ہو، چاہے وہ میرے والد ہو یا میری والدہ ہو یا ہمارے گھر میں ہماری پھوپھی ہو، چچا. بھئی ہمارے گھروں میں بھی بہت سارے بزرگان دین ہوا کرتے ہیں، یا ہمارے استاد ہو، ہمارے شیخ ہو نیک، یا کوئی بزرگ ہو جیسے حضرت ہے، تو ان کے وسیلے سے، زندہ لوگوں کے وسیلے سے بالاتفاق دعا جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے وسیلہ بنا کر، بخاری میں تم نے روایت پڑھی، بارش طلب کی تھی. تو وسیلہ بالاحیاء بالکل جائز ہے. تیسرا مسئلہ وسیلہ بالمیت کے باب میں جمہور تو کہتے ہیں کہ جائز ہے. صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد ہے اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ وسیلہ بالمیت کو منع کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ وسیلہ بالمیت کو اگر جائز قرار دیا جائے تو کل کو قبر والے سے مانگنا شروع کر دیں گے، جو شرک ہے. اس سے بچانے کے لیے آپ نے منع کیا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وسیلہ بالمیت بھی بزرگوں کی. پھر وسیلہ بالمیت اگر کوئی فرض اور ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے نہیں بھی بنایا تو اس سے کوئی فرض و واجب کا مسئلہ نہیں چھوتا ہے. ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابن تیمیہ کے زمانے میں ہوتا یا وہ میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کو منوا کر رہتا. دلیل کیا دے رہے ہیں حضرت تھانوی؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ دیکھو، آپ اس بات کے تو قائل ہے نا کہ وسیلہ بالاعمال جائز ہے. ابھی میں نے بتایا وسیلہ بالاعمال جائز ہے، اعمال کو وسیلہ بنانا. فرمایا جب اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے تو صاحب الاعمال کو وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتے، حیّن کان او میتا. یہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے. بہرحال یہ بخاری شریف عظیم المرتبت کتاب ہے جس کو آپ نے مکمل فرمایا. مجھے بہت خوشی ہے کہ جو ہے یہ پہلا ختم بخاری شریف کا اجلاس ہو رہا ہے اور آپ نے ماشاءاللہ 5 سال میں اس نصاب کو پڑھا ہے، اور یہ بزرگوں کی توجہات اور جو ہیں ان کی نگاہیں اور ان کی علوم سے آپ فیضیاب ہو رہے ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کا پڑھنا بہت مبارک فرمائے. یہ بخاری شریف اتنی محتم بالشان کتاب ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنجری 505 میں حضرت کا انتقال ہوا ہے. حضرت نے آخری وقت میں جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا اس کتاب کو منگوایا اور اپنے سینے پر رکھا، اور جیسے ہی اس کتاب کو سینے پر رکھا آسانی سے آپ کی روح پرواز کر گئی. یہ ہے بخاری شریف. محدثین کا تجربہ ہے کہ اس کتاب کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر تفصیل سے آپ کو بتاتا کہ اس پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ مجرب کتاب ہے، لوگوں کی آزمائی ہوئی کہ اس پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 لاکھ سے زائد حدیثوں کے حافظ تھے، اور اس میں سے منتخب کر کے یہ 7000 سے کچھ زائد حدیثیں اپنی اس کتاب میں جمع فرمایا، اور ہر حدیث پر حضرت نے غسل فرمایا اور 2 رکعت نماز پڑھی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت نے 7000 سے زیادہ غسل فرمائے ہیں. اور اگر 7000 حدیثیں مان لیں، 7000 سے زیادہ ہی ہے، لیکن 7000 مان لیں تو بھی 7 کو 2 میں گن لو، 14000 رکعتیں پڑھی. بھلا اللہ کیوں نہ قبول کرتا اس بندے کو. اور آپ کے والد کے انتقال پر والد نے اپنے شاگرد رشید کو فرمایا کہ میں میرے اس گھر کے اندر جتنا مال چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس میں 1 پیسہ حرام تو دور کی بات شبے کا بھی نہیں. جس بیٹے کو ایسے حلال کی پونجی ملی ہو اللہ تعالیٰ ایسا ہی پیدا کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ پیدا ہوئے تو بلائنڈ تھے، نابینا تھے. 2 سال تک آپ کی ماں دعا کرتی رہی
2 سال کے بعد رات میں سوئی تھی اور ماں کو خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے. فرمایا اللہ نے تیرے بیٹے کو بینائی دے دی. اسی وقت حضرت کو اٹھایا تو بینائی آ چکی تھی. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں کی دعاؤں سے بصارت ملی آنکھوں کی اور اپنے فضل سے بصیرت ملی دل کی, اور اتنی بڑی کتاب لکھی. بصارت بھی اللہ نے عطا فرمائی, بصیرت بھی عطا فرمائی. آپ کے پردادا مجوسی تھے. آپ جس سلسلے سے آ رہے ہیں نا, آپ کے پردادا مجوسی تھے, آگ کے پنجاری تھے. لیکن اللہ کو اس نسل میں ایک امام الدنیا پیدا کرنا تھا تو پردادا کو ایمان کی توفیق دی, اور ان کی نسل سے تیسری پشت میں آ کر محمد بن اسماعیل پیدا ہو رہے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنا دین کا کام لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اے مسلمانوں, تم میرے نہیں بنو گے, میں اپنی وہ مخلوق جو مجھ پر ایمان نہیں رکھتی اور کفر و شرک میں ہے, میں ان کو ایمان دوں گا اور وہ میری وہ عزت اور عبادت کریں گے کہ تم پیچھے رہ جاؤ گے. بہت ڈرنے کی بات ہے, بہت ڈرنے کی بات. تو اتنا بڑا امام, اس کی کتاب یہاں آج ختم ہو رہی ہے. امام بخاری نے جو آخری باب قائم کیا ہے اس کا تعلق وزن اعمال سے ہے. باب قول اللہ ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ. قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. ابن آدم کے اقوال و افعال دونوں تولے جائیں گے. جو بول رہے ہیں نا, یہ جو لفاظی ہر وقت کرتے رہتے ہیں, غیبتیں ہوتی رہتی ہے, برائیاں کرتے رہتے ہیں, یہ نہ سمجھو کہ ہوا میں اڑ گیا. سب اللہ کے وہاں محفوظ ہیں. قیامت میں وزن ہوگا, اعمال بھی تولے جائیں گے. اور بخاری, آپ کی ذہانت کیا کہنا, آپ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں اعمال اور افعال اقوال دونوں کا وزن ہوگا, لیکن دلیل جو پیش کر رہے ہیں حدیث شریف وہ تو قول کی ہے, اقوال کی ہے. کلیمتان حبیبتان اقوال ہے نا, تو اقوال تولے جائیں گے. تو افعال اور اعمال تولے جائیں گے, اس کی دلیل تو پیش نہیں کی. فرمایا میں اسی سے ثابت کروں گا. بخاری کہتے ہیں میں اسی سے. کیسے؟ فرمایا عمل جو ہے نا, یہ قول جو ہے وہ عمل اللسان ہے, زبان کا عمل ہے, اور جب اقوال تولے جائیں گے تو اعمال بھی تولے جائیں گے. اس سے ثابت کیا. بخاری کی ذہانت. آپ نے مناقب میں پڑھا کہ مہاجرین کے مناقب جب بیان کرنا شروع کیا تو ابو بکر صدیق سے شروع کیا, اور جب مہاجرین کے مناقب ختم کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ پر ختم کر رہے ہیں. تو میں وہاں ایک جملہ کہتا ہوں کہ صدیق سے شروع کیا, صدیقہ پر ختم کیا. یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت ہے. آپ کی کتاب میں ایسے ایسے رموز اور لطائف ہیں کہ عقل حیران ہے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدَ الْقِسْطَاسَ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ. یہ لغوی اور لفظی تحقیق پیش کر رہے ہیں. وَيُقَالَ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ. باب افعال میں اس کا معنی عادل کا ہوتا ہے, اور جب مجرد میں ہو تو اس کا معنی ظالم کا ہوتا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے, زبان پر بہت آسان ہے. جب رب کو محبوب ہے تو کوئی سمجھے کہ پھر بہت بھاری ہو گئے. فرمایا نے زبان پر بہت آسان ہے. اچھا آسان ہے, خفیف ہے, تو پھر وزن کچھ نہیں ہوگا. فرمایا نہیں, ثقیلتان فی المیزان, وزن بہت ہوگا. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سارا مجمع پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم,
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل تو اپنی کتاب کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، مجلس ختم ہو تو حضرت کی مجلس سے تصنیف ختم ہو رہی ہے، لیکن وہ روایت آپ کی شرط پر نہیں، وہ ترمذی کی روایت، تو آپ نے اپنی روایت سے ختم کر کے اللہ سے معافی مانگی۔ کیسے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک تو تیری ذات ہے، میری تصنیف میں میں پاکی کا دعویٰ نہیں کرتا، مجھ سے جو لغزشیں ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما دے۔ اتنا بڑا امام جو ہے نا اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے ہم تمام کو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، ہر وقت معافی۔ میں نے میرے بزرگوں کو دیکھا، جن بزرگوں کو مجھے اللہ نے دیکھنے کا، ان کی صحبت میں رہنے کا اللہ نے موقع دیا، جب وہ کتاب کا مطالعہ کرتے تھے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو فوراً پڑھتے تھے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گناہ کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا۔ میں نے خود میرے شیخ کو دیکھا کہ کبھی مضمون کتاب دیکھ رہے ہیں اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، 2 گھنٹے محنت کرنے کے باوجود تو حضرت کی زبان سے جملہ نکلتا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے سمجھا دے۔ ہمارے اکابر ہر مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع فرماتے۔ کتاب الطب جب شروع ہوا ہے نا تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے وہاں لکھا ہے، پڑھ لینا فتح الباری میں، حافظ صاحب نے لکھا ہے سب سے پہلی دوا جب تم بیمار پڑو، پورا مجمع سنے، سب سے پہلی دوا جب تم بیمار پڑو اللہ سے استغفار کرو، استغفار سے اللہ بیماری کو شفا دیتا ہے، پھر دنیا کی دوا کرو۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو بہت مبارک فرمائے، اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ ہر طرح کے شرور فتن بلاؤں سے ادارے کی پوری حفاظت فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب بہت محنت سے اس مدرسے میں، اور مجھے تو جو ہیں بہت ہی زیادہ دل کے اندر غم بھی ہوتا تھا کہ یہ 3 جگہوں پر بخاری پڑھانے جاتے ہیں۔ میں نے ہمارے عزیزم سیف اللہ کے نکاح میں بھی کہا تھا کہ ولی زوجک علیک حق، یہ بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی گھر والوں کا بھی تو حق ہے، تم بخاری پڑھا رہے ہو، صبح سے شام تک، رات تک، مغرب سے عشاء بھی پڑھاتے جا رہے ہو، تو گھر والوں کا بھی تو کوئی حق ہے۔ لیکن بہرحال ان کے دل میں ایک شوق ہے کہ لوگ پڑھ جائیں، طلبہ بن جائیں، کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، حق تعالیٰ جل شانہ ان کو صحت اور عافیت دے، اور حق تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا حسین صاحب جو ہمارے استاذ الاساتذہ ہے اور ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے، اللہ ان کی عمر میں بھی برکت اور صحت عطا فرمائے۔ ہمارے یہ مہمانان گرامی جو بہت دور سے محبت پر تشریف لائے ہیں، یہ ابھی جن کے نام سب لیے گئے تھے، اس میں ہمارے حضرت مولانا اقبال صاحب ہیں، اور ہمارے یعقوب بھائی ہیں، اور عبد الغفور صاحب ہیں، اور یونس بھائی اور ان کے بیٹے، یہ سب جو صرف محبت پر، ورنہ کون ہے جو اس بڑھاپے میں اتنا لمبا، یہاں کیا مچھلی کھلاؤ گے آپ، گوشت کھلاؤ گے، روٹی کھلاؤ گے، تو کیا ان کے گھر نہیں ملتا تھا؟ ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ تو کیوں آئے ہیں وہ؟ محبت میں آئے ہیں، اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے یہ محبت میں آئے ہیں۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت دے۔ یہ لوگ بڑا تعاون کرتے رہتے ہیں ادارے کا، حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ ان کو صحت اور عافیت سے رکھے، تمام شرور فتن سے اللہ حفاظت فرمائے۔ جتنے علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، آپ بہت دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں سردی کے اندر، حق تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور اس بخاری کی نسبت پر اللہ آپ سب کی دلی مرادوں کو اور جائز تمناؤں کو، ہماری مائیں اور بہنیں بھی ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ سب کی دلی مرادوں کو، جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، اور ہمیں تادم حیات دین سے وابستگی نصیب فرمائے۔ ابھی 10 بجے میں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک ایک غم کی خبر آ گئی میرے لیے، طبیعت پر ایک دم سے مجھے جھٹکا لگا، لیکن میں اپنی طبیعت پر قبض کر گیا کہ مجھے سبق پڑھانا ہے۔ ہمارے جامعہ قاسمیہ کے میرے خاص، میرے محسن حضرت مولانا ابراہیم صاحب مظاہری،
جو ابھی 10 بجے ان کا انتقال ہوا. ہمارے خرور کے محتمیم صاحب وہ کل ہی مجھے مل کر گئے تھے اور اس سے پہلے ملاقات ہماری, اور میں یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں انشاءاللہ اس سفر سے واپسی پر میں پرسوں یعنی یہاں سے جانے کے بعد میں نے کہا میں حاضر ہوں گا. وہ علیل تھے, بیمار تھے, کل آئے ملنے کے لیے گھر پر تو وہ رکشا سے نیچے بھی نہیں اتر سکے تھے, لیکن حساس بساس تھے, باتیں کر رہے تھے. اور ابھی 10 بجے اطلاع آئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. اور چونکہ مجھے نیچے سے اوپر لانے والے حضرت مولانا ابراہیم صاحب ہیں, میرا تقرر انہوں نے کیا تھا اور فارسی اول سے مجھے چلایا تھا, اور حضرت کے ساتھ رہ کر 35 سال جو ہیں پڑھایا اور مجھے آگے بڑھایا, انگلی پکڑ کے چلایا. بہرحال ان کے احسان عظیم ہے. اب بہت سارے فون پہ فون صلاۃ جنازہ کے لیے, اس لیے مجھے ابھی نکلنا پڑے گا ان کی جنازے کے لیے, اور میری وجہ سے ٹائم انہوں نے 10 بجے کا رکھا ہوا ہے. آپ سارے لوگوں سے درخواست ہے کہ حضرت کے لیے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے حسنات کو قبول فرمائے, سیئات سے معافی عطا فرمائے. جانا اس راستے پر ہر ایک کو ہے, دیر سویر ہر ایک کو جانا ہے, لیکن میں نے بتایا کہ ہم جو ہیں بہترین دنیا سے اللہ کی رضا والی موت لے کر کے چلیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر, عقبہ بھی بہتر ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا